السلام علیکم جی، آپ کا اپنا میزبان سید آل عمران پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس سے حاضر ہے۔ پاکستان کا مادری ادبی میلہ انڈس کلچر فورم کے زیر اہتمام ہر سال 21 فروری کو منعقد ہوتا ہے۔ 21 فروری مادری زبانوں کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پہ دن منایا جاتا ہے۔ یونیسکو کے زیر اہتمام پوری دنیا میں مادری زبانوں کے حوالے سے اس کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں، اور خاص طور پر انڈس کلچر فورم کے ندیم ایاز اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ ہمیشہ اسلام آباد میں ثقافتی ادبی لسانی رنگوں کو گوڑا کرنے کے لیے اکٹھ کرتے ہیں، اور آج بھی پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں ایک بہت خوبصورت ادبی میلہ جو ہے وہ سجایا جا رہا ہے۔ اس میں پاکستان کے مختلف نامور لکھاری جو مختلف پاکستان کی خوبصورت زبانوں میں اپنا تخلیقی کام کرتے ہیں، افسانہ لکھتے ہیں، نظم لکھتے ہیں، تھیٹر کے حوالے سے کام کرتے ہیں، کسی بھی فیلڈ سے ان کا تعلق ہے، مادری زبانوں کے حوالے سے کام کرتے ہیں۔ بہت سارے یہاں پہ ادیب اور شاعر اہل قلم جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہیں، آپ ان سے ملاقات بھی کریں گے۔ اس وقت تھوڑی دیر کے بعد اس کی اوپننگ سرمنی جو ہے وہ انعقاد پذیر ہوگی، اس میں بھی آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ آپ سب کو مادری زبان کے ادبی میلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اس سال میلے کے کامیاب انعقاد کے 5 سال منا رہے ہیں۔ یہ ہم نے 5 سال میں میلہ کس طرح بنایا، یہ چیئرپرسن صاحب آپ کو تفصیل سے بتانا چاہیں گے، بٹ آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ آج تشریف لائے اور ہماری اور اپنی خوشی میں شریک ہوئے۔ خواتین و حضرات، میلہ ہمیشہ شعور، جبلت، جمالیات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ میلہ انسان کو آزاد سے آزاد تر کرتا ہے، اور جب میلہ زبانوں کا ہو تو میلے کی شان اور گہرائی بڑھ جاتی ہے۔ زبانی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک کثیر اللسانی، کثیر الثقافتی معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، اور ہم آج مادری زبان کے عالمی دن کے موقع پر اپنی زبانوں کے تنوع کا جشن منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں اب اپنے مہمانوں کو دعوت دوں گی کہ وہ اسٹیج میں آئیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گی ڈاکٹر فوزیہ صاحب کہ وہ آئیں اور استقبالیہ کلمات ادا کریں۔ السلام علیکم ساتھیو، میں نے جب یہ پی این سی اے کا ادارہ جوائن کیا تو مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ بہت ایلیٹسٹ ہے، بہت ہی اپر کلاس کو کیٹر کرتا ہے، تو میں نے کہا یہ تو میں ججمنٹ نہیں کر سکتی کہ ادارہ ایلیٹسٹ ہے یا نہیں، لیکن یہ میں شیورٹی ضرور دے سکتی ہوں کہ جس دن میں نے قدم رکھا تو ساتھ ہی عوام آئے گی۔ آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، خاص طور پہ ہماری گیلریز میں جب سب گھوم رہے تھے لوگ تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہمارے ہاں اوپننگ پہ ضرور آتے ہیں لوگ، لیکن یہ جو جوش جذبہ آج تھا وہ مجھے کم از کم نظر آیا تھا۔ تو آپ سب کو ویلکم، اور انڈس کلچرل فورم کی طرف سے بھی میں کہوں گی، وہ بھی میرے اپنے ہی ہیں، اور پی این سی اے کی طرف سے بھی۔ یہ انیشیٹو 5 سال پہلے شروع ہوا تھا، اور ہمیں یہ بہت خوشی ہوتی ہے جب دیا ذرا ٹمٹماتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ذرا ہاتھ رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس کو بچا کے رکھیں، لیکن اب اس کی لا اتنی تگڑی ہو گئی ہے کہ اب اس کو اس طرح کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس نے چلنا ہی چلنا ہے آگے اور روشنی کرنی ہے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ نصرت آپ کا، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ 5ویں بار ہماری دعوت پہ تشریف لے کر آئے ہیں۔ پاکستان کی مادری زبانوں کا ادبی میلہ ہم نے 5 سال پہلے جب ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر فوزیہ سعید لوک ورثہ کی سربراہ تھیں، اس وقت ہم نے ان کو یہ آئیڈیا پیش کیا انڈس کلچرل فورم کی طرف سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ادبی میلوں کی روایت شروع ہوئی ہے ان کو تھوڑا سا مزید آگے لے کر جایا جائے، کیونکہ جو ادبی میلے شروع ہوئے تھے، کراچی لٹریچر فیسٹیول 5 بار ہو چکا تھا اس وقت تک، لاہور لٹریچر فیسٹیول شروع ہو چکا تھا، اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول شروع ہو چکا تھا۔ ہم نے یہ سوچا کہ ان میلوں کی افادیت کو مانتے ہوئے ان کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم کیوں نہ ایک اور طرح کا میلہ بھی سجائیں، جس میں صرف انگریزی اور کسی حد تک اردو کی نہیں، لیکن پاکستان کی جو 72 زبانیں جو ہم کہتے ہیں یونیسکو کے ایٹلس کے مطابق،
उन तमाम ज़बानों की बात हो। तो जब हम ये आइडिया लेकर चले गए डॉक्टर फौजिया के पास तो इन्होंने इसको बहुत वेलकम किया। हमने 2.5 मेले इनकी सरबराही में किए, क्योंकि जब तीसरा मेला हो रहा था तो इनका टेन्योर ख़त्म हो चुका था, लेकिन ये पूरा काम हमारे मेले के लिए ये अपनी सरबराही में करवा के गई थी, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी खुशाइंद बात थी। 5वां मेला 5 साल का फुल सर्किल हमने दोबारा इनके साथ पूरा किया। इस मेले का एक और मकसद जो हमने तय किया था शुरू में, वो ये था कि पाकिस्तान में यकसानियत का नैरेटिव बहुत ज़्यादा चल रहा था कि हम सब एक जैसे हैं, शायद हमारा मज़हब एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारी ज़बान एक है। तो हमने ये कहा कि हम इसकी रंगारंगी को सामने लाएंगे विदाउट किसी को थ्रेट किए हुए, किसी की शनाख्त को, किसी की आइडेंटिटी को थ्रेट किए बगैर भी हम ये दिखा सकते हैं कि हम तमाम ज़बानों को, हम तमाम सकाफ़तों को, हम तमाम कल्चर्स को, हम तमाम मज़हबों को सेलिब्रेट करते हुए भी पाकिस्तानी रह सकते हैं, जो कि हमारा हम सब का आइनी हक है। अब इंडिविजुअली मैं शायद इंसाफ न कर सकूँगा सब लोगों के साथ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे लिए काबिल कदर भी हैं और हमें फ़ख्र भी है कि ये सब आप सब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया। और इंडस कल्चरल फोरम की जानिब से न्याज का शुक्रिया कि वो हम लोगों को इतना सही से बताते रहते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैं भी तो कर रहा हूँ कि कहते रहते हैं और हम लोगों से काम कराते रहते हैं। मैं आप लोगों को, आपने सुना कि हम क्या चाहते हैं। हम हुकूमत से ये चाहते हैं कि तमाम ज़बानों को कौमी ज़बानें बनाएं। और सबसे पहले जो साहिबा का जो बिल था और उसके बाद भी ये हम सब की आवाज़ है। आज की जो हमारी आवाज़ है वो ये है कि हम अपनी ज़बानों को उतनी कदर व मंजिलत दें कि ज़बानें एक दूसरे के करीब लाने का बाइस बने, ये ज़बानें एक दूसरे से मोहब्बत का ज़रिया बने, ना कि कोई ग्रजेस का ज़रिया बने। मैं सबसे आखिर में, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि मैं अब दावत दूंगी अरशद रिजवी साहब को, ऑल्टरनेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से सदर हैं उसके और हमारे साथी हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं इंडस कल्चरल फोरम को, आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे जहाँ बात ख़त्म करनी है मैं बात शुरू करना चाहता हूँ। मुझे ये तो मालूम है कि पिछले 5 साल से इंडस कल्चरल फोरम जो है वो ये मेला बहुत बड़ा काम है, इस मेले का इनेकाद कर रहा है। मुझे ये नहीं मालूम कि इसके अलावा ये क्या करते हैं। मैं अपनी इस लाइलमी का और कम मायगी का तो एतराफ़ करता हूँ, साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडस कल्चरल फोरम जिसने ये बहुत बड़ा काम शुरू किया है और यहाँ तक ले आया है, मेरा ख्याल है इसे अब एक फोरम की बजाय इंस्टीट्यूट बनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ज़बानों को मनवाना, उनका हक बनवाने के लिए साल में एक मेला नाकाफ़ी है, बहुत नाकाफ़ी है। इस पे दानिश बनाना सतह पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर बहुत सा काम करने की ज़रूरत है और शायद ICF में ये तवानाइयाँ मौजूद हैं कि वो ख़ुद को इस काम के लिए तैयार करे, बीड़ा उठाए, और इनके साथ यकीनन बहुत बड़े बड़े अदारे हैं जो इस काम में भी इनका साथ देंगे। उम्मीद है कि इस पर गौर करेंगे। बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान दीर और चित्राल से साहिल मकरान और किनारी तक के तमाम रंगों, सकाफ़तों, तहज़ीबों, ज़बानों और अपनी तारीख़ पे नाज़ां अहले कलम, हुनरमंदों और फ़नून लतीफ़ा के रसियाओं का ये शानदार झमकटा पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के ऑडिटोरियम में फेडरेशन की इकाइयों का यह रंगारंग इज्तिमा वतन अज़ीज़ की तहज़ीबों, सकाफ़तों, तारीख़ और ज़बानों के सच्चे वारसों में तनव्वो और रंगारंगी का ये इज्तिमा अमलन इस बात का इजहार है कि एक खुदा तो सबका है, मगर यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब, अक़ीदों और फ़िरक़ों के लोग रहते हैं, ये भी सच है।
پاکستان ایک ہے مگر تمام پاکستانیوں کی زبان ایک نہیں ہے. یہاں زبانوں کا خوش رنگ گلدستہ بہت بڑا ہے. ایک زبان نہیں، اس گھر پاکستان کے مکین کئی زبانوں کے وارث ہیں اور ہر ایک زبان کے بولنے والے کو اپنی ماں بولی سے بے حد و حساب پیار ہے. بہت شکریہ رضوی صاحب آپ کا. ساری بولیاں بولنے والے شاد رہیں، آباد رہیں. اب میں دعوت دوں گی نرگس سلطانہ کو، جو فاؤنڈیشن اوپن سوسائٹی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ پروگرام ڈائریکٹر کے طور پہ سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج مادری زبانوں کے ادبی میلے کے موقع پہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور آج یہ 5واں میلہ ہے. میں سب پوری ٹیم کو مبارکباد دیتی ہوں. ڈاکٹر فوزیہ پہلے لوکوستان میں کی، نیاز صاحب انڈس کلچرل فورم سے، ساری ٹیم کو، کیونکہ یہ ایک ادارے کے نہیں، ساروں کا مل کے اکٹھا کام کرنا ہی کامیابی کی علامت ہے. کیونکہ دیکھیں ہماری زبانیں ہماری پہچان ہیں، اور ہماری زبان جو ہے وہ ہماری ثقافت کی ترجمان ہے اور ہماری تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے. اور دیکھیے آج آپ سب کا یہاں پہ اکٹھا ہونا، کیونکہ ہمارے ملک کے پورے سارے حصوں سے، دور دراز علاقوں سے سب کی شمولیت یہاں پہ ہے، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے. کیونکہ دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ہر زبان اور ہر ثقافت جو ہے وہ ایک پھول کی مانند ہے. اور آج دیکھیں آپ سب جب اکٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان پھولوں کا ایک گلدستہ بنا دیا ہے. اور یہ سارے خوبصورت رنگوں کا امتزاج، کیونکہ ہر ایک کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیں جس طرح ہم کہتے ہیں ہر زبان ہر ثقافت امپورٹنٹ ہے، اسی طریقے سے ہر فرد کی جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے ہمارے ملک کے ڈیولپمنٹ میں وہ بھی بہت ضروری ہے. آج دیکھیے علامہ اقبال کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت سے مقدر کا ستارہ. اور دیکھیے جو پروگرام آپ دیکھیں یہ مادری زبانوں کا ادبی میلہ جو ہے، اس کے پروگرام میں بہت سارے سیشنز ہیں، بہت ساری کتابوں کی نمائش ہوگی. آج دیکھیں بہت سارے ہمارے شعراء یہاں پہ موجود ہیں، بہت سارے ادیب ہیں، بہت سارے جو ہے مشاعرے بھی ہمارے ہوں گے مختلف زبانوں میں، پھر موسیقی. تو آپ دیکھیں ان ساری چیزوں کا امتزاج اور مختلف زبانوں میں یہ ایک عکاسی اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زبان اور اپنی ثقافت کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. شکریہ نرگس سلطانہ صاحبہ. میں اس سے پہلے کہ دعوت دوں محمد انور صاحب کو ایک گزارش کروں گی اپنے اس اسپیکر سے کہ وہ مختصر گفتگو کریں تاکہ ہم اپنا کلیدی خطبہ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ کا سن سکیں تفصیل سے، ورنہ وقت کم ہو جائے گا. اور میں محمد انور صاحب پلیز آپ تشریف لائیے. ڈائریکٹر پروگرامز اینڈ ایڈمنسٹریشن ہیں FNS پاکستان کے، اور جیسا کہ آپ کو نیاز نے بتایا کہ ہمیں یہ 2 سال سے سپورٹ کر رہے ہیں اس میلے کے انعقاد میں، اور ان کے پروگرام میں بھی مادری زبانیں شامل ہیں. جی تھینک یو سو مچ میڈم، آپ نے مجھے موقع دیا، اور فریڈرک لیمونٹ فاؤنڈیشن کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں انڈس کلچرل فورم کا، اور میڈم آپ کا PNC کا کہ آپ لوگوں نے یہاں ہمیں بھی اسپیس دی. فریڈرک لیمونٹ فاؤنڈیشن پچھلے 33 سال سے پاکستان میں کام کر رہا ہے. 1986 سے ہم کام کر رہے ہیں اور سول سوسائٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور اس میلے کو دوسرا سال ہمارے لیے ہے کہ ہم اس میں شامل ہیں اور اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم کام کر رہے تھے، ہماری اپنی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے، تو ہم مختلف زبانوں میں کتابیں اپنی چھاپ رہے ہوتے تھے. کچھ سندھی میں ہے، بلوچی میں ہے، جو ہم پروونشل ہماری زبانیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو کئی دفعہ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ آپ بلوچی میں کیوں بک چھاپ رہے ہیں؟ جی کون پڑھے گا، چھوڑو، آپ جو ہے وہ صرف اردو سارے پڑھ لیں گے، پشتوں میں کیوں چھاپ رہے ہیں؟ سندھی والے تو اردو بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن ہمارا سٹینڈ یہ تھا کہ نہیں، یہ ان لوگوں کی زبان ہے، اگر وہ بے شک اس کی نمبر آف کاپیز ہم تھوڑی چھاپ دیں، لیکن ان کی یہ ایک جو ہے وہ ان کو ایک رسپیکٹ دیں، ایک پلورزم جو سوسائٹی میں ہوتی ہے ایک رسپیکٹ دیں.
اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ ہماری جو زبانوں کو پروٹیکٹ کرنا وہ ایک ہمارا حق ہے. اور ہمارے ملک میں جو 66 کے لگ بھگ زبانیں ہیں پاکستان میں، اس میں کچھ زبانیں ایسی ہیں جو صرف ہمارے یہاں ہمارے جو محترم ادیب بیٹھے ہوئے ہیں سارے ہمارے ساتھی، جن کو بارے میں ہم بھی کئی دفعہ میں اپنی جہالت کو بھی کہتا ہوں، اگنورینس اردو انگریزی میں کہیں گے لیکن جہالت ہے. انور شعور صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ انور شعور صاحب کون ہیں. اب وہ میں حالانکہ ان کے ہر ڈیلی جنگ میں ہم ان کے 4 شعر پڑھ رہے ہوتے تھے، آ کے میں یہاں گوگل میں گیا کہ انور شعور صاحب کون ہیں، اور وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ تو وہ فلاں شاعر، اچھا یہ وہ انور شعور صاحب ہیں. اور یہاں ایک پورا خزانہ، یعنی کہ ہم اتنی اگنورنس ہماری ہے کہ ہم اپنے خزانوں کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، ہماری زبانوں کے بارے میں نہیں پتا. تو سر ہم شکر گزار ہیں آپ لوگوں کے کہ آپ لوگ اتنا ٹائم نکال کے یہاں ایک چھت پہ نیچے آئے ہیں. 52 سے زیادہ بک لانچ اگر ہوں گی اور کچھ ساتھی باقی بھی سلیٹرز آ رہے ہیں، اور یہ ایک ہمارے لیے ایک بڑی ایک اہم بات ہے کہ ہم سنیں گے آپ لوگوں کو. کل ایک ہمارا یہاں ایک کانفرنس روم ایک سیشن ہوگا جس میں ایک جھوٹی اور بے بنیاد خبر سے کیسے نپٹا جائے. آج کل یہ بھی ایک بڑا ایشو چل رہا ہے کہ ہمارے ساتھی سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں کہ ہاں جی آخر اس کا سر پائر نہیں ہوتا، لیکن اس کو ہم کیسے نپٹا جائے. ہمارے معاشرے میں جو اس کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس سے ہم کیسے نپٹا جائے. نیشنل لیول کے اس میں بھی ساتھی ہمارے ہوں گے. ہماری کنٹری ڈائریکٹر ہیں مس برگٹ لم، جو آج نہیں آ سکیں جنہوں نے مجھے یہاں بھیجا، وہ وہاں اس کو موڈریٹ کریں گی. آپ لوگوں سے درخواست ہوگی کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں. اور ساتھ اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے یہاں ہمیں پھر موقع دیا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور انڈس کلچر فورم کو ہم دوبارہ جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس سلسلے کو آگے بڑھا دیں.